کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک دنیا میں مرد اور عورت کے شہوانی اعضاء کی پوجا ہوتی ہے؟ یعنی مرد کے عضو کو بھی پوجا جاتا ہے، عورت کے عضو کو بھی پوجا جاتا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے ابھی ایک ویڈیو کلپ دیکھا۔ اس کلپ میں مردانہ عضو کا منایا گیا تہوار دکھایا گیا ہے۔ یہ مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ اس مذہب کو فالسزم کا نام دیا جاتا ہے۔ انسانی خیال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کام تخلیق کا عمل ہے، اور مردانہ زنانہ اعضاء دونوں مل کر دنیا کی سب سے اشرف مخلوق کی تخلیق کا سبب بنتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اعضاء دنیا کی سب سے بڑی مقدس چیز ہیں، اور انسان پر اس کی پرستش یعنی پوجا لازم ہے۔ اسی طرح اس پرستش کو آگے چل کر مذہب کا رتبہ ملا، اس کے قواعد ضوابط بنے۔ مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس مذہب نے صدیوں تک دنیا پر راج کیا ہے۔ ان کے حامیوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں موجود ہر مذہب میں اس قدیم مذہب کی باقیات کے نشان ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کے ایک فرقے آرتھوڈوکس کے ایک گروپ یعنی فرقے میں رائج تھا اور ابھی بھی ہے، وہ یہ کہ وہ ایک بڑے ہال میں جمع ہوتے ہیں۔ سب ہی ایسے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں جو کہ اتار پھینکنے میں بالکل آسان ہو۔ سب پجاری ایک بڑے ٹیبل کے گرد جمع ہوتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اور مذہبی راہب کے اشارے پر سب اپنے اپنے کپڑے اتار پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جنسی عمل کرتے ہیں، جس کو بھی عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ نئے سال پر ننگا ناچ بھی اسی مذہب کی رسم تھی، جو کئی صورتیں بدل کر کسی نہ کسی روپ میں ہر عقیدے میں شامل ہے۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں کی کھدائی سے ملی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر تخلیق کا کوئی بھی عمل سرانجام دیتے وقت ان اعضاء کی پوجا کرتے، اس کے بعد ہی اس عمل کو شروع کرتے۔ زمین میں بیج بونے کے وقت عورت کو نیک شگون سمجھا جاتا تھا، یعنی شروعات، جو کہ ابھی تک کئی معاشروں میں رائج ہے۔ مصر میں اوسیرس کے مجسمے کو دیکھ کر اس بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جب اس کے مجسمے کے 14 ٹکڑے کر کے پورے مصر میں خیر و برکت کے لیے بھیجا گیا تو اس کی بیوی کو بڑا صدمہ پہنچا۔ چنانچہ اس کی بیوی نے وہ سارے ٹکڑے واپس منگوائے۔ جب اوسیرس کا مردانہ عضو اس کو واپس نہ ملا تو اس کی بیوی نے اس کی جگہ لکڑی کا عضو اسی جگہ لگوایا، کیونکہ مصری عقیدے کے مطابق مردانہ اور زنانہ عضو پیداوار کے خدا کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب انسان ابھی ہر کام کے لیے الگ خدا کا تصور رکھتا تھا۔ ایران میں ایک قدیمی قبرستان ہے جہاں پر ایسی تصویریں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دوستو، میں نے ایسی تصویریں اس میں شامل نہیں کی کیونکہ کئی ہماری مائیں بہنیں بھی یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں، تو اس میں صرف میں نے سیمپل کے طور پر 1-2 تصویریں شامل کی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انڈونیشیا کی تہذیب سے بھی کئی ایسے شواہد ہیں جو وہ لوگ ایسی پوجا کرتے تھے۔ شہزادی پوگر، جو پرانے وقت کی ایک سلطان کی بیوی تھی، اس نے مرے ہوئے سلطان کے پھیپھڑوں سے نطفہ حاصل کر کے وہی بادشاہی طاقت حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں لنگ یا لنگم کی پوجا عام تھی، جس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ ہندوستان کے کئی عجائب گھروں میں کئی سو ایسی مورتیاں موجود ہیں جس میں انسانی شہوانی پوجا دکھائی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں تو 6 سے 8 فٹ کا لنگم موجود ہیں۔